الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے کیسا تعلق تھا، صحابہ کا کیسے تعلق تھا۔ قرآن حکیم کی آیات بینات ان کے دلوں پر اثر کرتی تھی، اور قرآن حکیم میں اس بات کا ذکر خیر کیا گیا، ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اور جب اللہ کی آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھ کر رونے لگ گئے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، جب کہ پل صراط رکھا جائے گا۔ سورہ مریم کی آیت ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے انبیاء کی جماعت ہو، شہداء کی جماعت ہو، صالحین کا یا کسے باشد کوئی بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ فلا ادری انجو منہا ام لا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا میں نجات پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے، آپ کی صحبت اختیار کرنے والے۔ پھر یہ کہ خواتین میں قرآن حکیم سے کیا تعلق تھا، خواتین کو، صحابیات کو قرآن سے کیا تعلق تھا، قرآن پڑھنے کا، سننے کا کتنا شوق تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والا گویا اللہ رب العالمین سے کلام کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ درجہ، یہ مقام پروردگار عالم اس مرد مومن کو، مومنہ عورت کو دیتا ہے جو قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ خواتین کو کتنا شوق تھا قرآن سننے کا، قرآن پڑھنے کا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ۔ پہلے حدیث سن لیجئے۔ عن ام ہانی رضی اللہ عنہا بنت ابی طالب قالت كنت اسمع قراءة النبي صلی اللہ علیہ وسلم باللیل وانا على عریشی۔
رواہ ابن ماجہ، یہ صحیح ترین روایت ہے ابن ماجہ کی۔ روایت ہے ام ہانی رضی اللہ عنہ سے، کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سنا کرتی تھی جبکہ آپ قرآن پڑھا کرتے تھے، اور میں اپنے چھت کے اوپر ہوتی تھی۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، ابو طالب کی بیٹی تھی۔ مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن کسی وجہ سے آپ کے چچا ابو طالب نے منظور نہیں کیا۔ پھر ہجرت کا زمانہ آیا، مدنی زندگی آئی، ایک دور آیا جب کہ مکہ معظمہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ دیا کہ ام ہانی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بڑی ہو چکی تھی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر بڑی ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی خدمت نہ کر سکوں۔ معذرت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت قبول فرما لی۔ یہ وہی ام ہانی ہے، قرآن حکیم سننے کا شوق تھا، پڑھنے کا شوق تھا۔ پھر یہ کہ ایک صحابیہ ام ہشام رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جمعہ کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے، چونکہ فی زمانہ یہ سنت مفقود ہو گئی ہے، گاہے گاہے کہیں کہیں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ کا معمول تھا کہ آپ سورہ قاف، پورے سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے جمعہ کے خطبے میں۔ تو حضرت ام ہشام، ان سے روایت ہے کہ عن ام ہشام بنت حارثہ بن النعمان رضی اللہ عنہا قالت ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر اذا خطب الناس، رواہ مسلم۔ ام ہشام کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی زبان سے میں نے سورہ قاف کی تلاوت یاد کر لی، جبکہ آپ سورہ قاف کی تلاوت ہر جمعہ میں جمعہ کے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ سنت ہونی چاہیے، اگر پوری سورہ نہیں تو کم سے کم کچھ تو پڑھ لینا چاہیے۔ صحابیات کو بھی شوق تھا قرآن سننے کا، یاد کرنے کا۔ پھر یہ کہ خواتین کو تحفیظ القرآن کا بھی شوق تھا، قرآن حفظ کرنے کا۔ یہ رواج بھی فی زمانہ بہت کم ہو گیا ہے۔ آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ روایت مسلم شریف کی ہے، کہتے قال ان ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہ سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت یا بنی لقد ذکرتنی بقراءتک هذه السورة إنها لآخر
ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها فی المغرب۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں آپ حضرت عبداللہ بن عباس، ان کی والدہ تھی ام الفضل بنت الحارث، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سورہ والمرسلات کی تلاوت کر رہا تھا، جس کو میری والدہ نے سن لیا تو مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بیٹے، تم نے مجھے یہ سورت یاد دلا دی، میں یہ سورہ بھول گئی تھی، لیکن تمہارے پڑھنے کی وجہ سے یہ سورہ مجھے یاد آ گئی، اور یہ وہ سورہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں سنے تھے۔ قرآن حکیم کی آیات بینات کو سنتی تھی، یاد کر لیا کرتی تھی۔ صحابیات کا یہ شوق تھا۔ حضرت ام ورقہ بن نوفل قرآن حکیم کی حافظہ تھیں۔ مردوں میں، بچوں میں، نوجوانوں میں، بوڑھوں میں بہت سارے مرد مل جائیں گے قرآن حکیم کے حافظ، لیکن خواتین میں یہ بہت کم نظر آتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ صحابیات بھی، اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے کی خواتین بھی قرآن حکیم حفظ کر لیا کرتی تھیں۔ ام ورقہ کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہا، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له یا رسول اللہ اذن لی فی الغزو معک امرض مرضاکم لعل اللہ ان یرزقنی شہادتا قال قری فی بیتک فإن اللہ تعالی یرزقک الشہادہ قال وکانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تتخذ فی دارها موزنا فأذن لها رواہ ابو داود۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، ابو داود شریف کی۔ روایت کرتی ہے ام ورقہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کا ارادہ کیا، کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں بھی آپ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ میں بھی شریک ہو جاؤں، جو مریض ہوں گی ان کی مرہم پٹی کروں گی، ان کی خدمت کروں گی، بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ یہ اللہ والیوں کی نشانی تھی صحابیات میں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرری فی بیتک، ام ورقہ اپنے گھر میں رہو، اللہ رب العالمین تم کو گھر میں شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں قرآن حکیم کی حافظہ تھیں، پورا قرآن یاد کر لیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں، کوئی بڑا گھر رہا ہوگا، کیا ایک مؤذن معین کر دیجئے جو ان کو یعنی نماز پڑھائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤذن کا بندوبست کر دیا تھا ان کے گھر میں نماز پڑھانے کے لیے۔
قرآن حکیم سے یہ تعلق تھا صحابیات کا، انصار و مہاجرین کے صحابیات کا۔ یہ ایک پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں اس ضمن میں کہ صحابیات کو، ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو قرآن حکیم سے کتنا لگاؤ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا، بچپن ہی سے قرآن یاد کر لیا کرتی تھیں جبکہ آپ مکہ المکرمہ میں تھیں ہجرت سے پہلے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت سورہ القمر کی ایک مرتبہ تلاوت کی اور کہا کہ مجھے پتہ ہے یہ سورہ مکہ المکرمہ میں کہاں اور کس وقت نازل ہوئی، جبکہ ابھی بہت چھوٹی تھیں۔ ایک روایت سن لیجئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ روایت کرنے والے حضرت عروہ بن زبیر ہیں۔ عروہ بن زبیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، حضرت اسماء کے فرزند تھے۔ عروہ بن زبیر کو بھی اللہ نے تقوی، طہارت میں، علم و عمل میں بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا۔ ایک دور تھا جب کہ ایک خلیفہ کے زمانے میں ان کے بلانے پر وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔